دیکھو ٹراما ایسی چیز ہے، چاہے وہ فزیکل ٹراما ہو، سائیکولوجیکل ٹراما ہو یا ایموشنل ٹراما ہو، انسانی دماغ کے اوپر اس کے اثرات ہوتے ہیں، اس میں دو رائے ہے نہیں۔ اس میں صرف باتیں نہیں ہیں، ایویڈنس، سائنس، ریسرچ بہت حد تک ہزاروں لاکھوں میں سمجھوں گا کہ پیپر لکھے گئے ہیں کہ کسی بھی کنفلکٹ میں، کسی بھی وار میں، کسی بھی ایشوز میں انسان کے اوپر کیا اثرات پڑتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے انڈیویجول کہ ایک واقعہ میرے ساتھ ہوا، میرے ساتھ کیا ہوا، کیا مینٹل ایلنسز۔ ایک ہوتا ہے ایک کنفلکٹ زون یا ایک وار، خدا نخواستہ، اس کا انسانی زندگی پہ بہت اثرات ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ دنیا میں کتنی جنگیں ہوئی ہیں، آپ ورلڈ وار دیکھ لیں، ورلڈ وار 1 دیکھ لیں، ورلڈ وار 2 دیکھ لیں، گلف وار 91 دیکھ لیں، اب یوکرین کا وار دیکھ لیں، ابھی یہ جو موجودہ کنفلکٹ ہمارے اس ریجن میں چل رہا ہے، آپ دیکھیں کہ کتنے لوگ اس سے فزیکل ایلنسز، فزیکل طریقوں سے جو متاثر ہوتے ہی ہوتے ہیں، بھوک، افلاس، بے روزگاری وغیرہ وغیرہ، لیکن مینٹل ایلنس ایک کیٹاسٹروفی آ جاتا ہے سوسائٹی میں۔ سب سے پہلے انسرٹینٹی، لوگ بے یقینی کے شکار ہوتے ہیں کہ اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا، ان کی یہ بے چینی ہے، یہ انسرٹینٹی اس حد تک جائے گا کہ وہ ان کو پھر مزید ڈیزیزز کی طرف لے جائے گا۔ ڈیزیز پہلے سے ہوں یا بعد میں ہوں، سب سے پہلے ایکوٹ اسٹریس ڈس آرڈر جس کو ہم بولتے ہیں، انسان ایک ایسی بیماری میں جس میں نیند کا نہ آنا، خوف پہ ہونا، اضطراب میں ہونا، بے چین ہونا، خوراک کا کم ہونا، غصہ آنا، فرسٹریشن میں ہونا، خام خواہ تو میں نہیں کہوں گا کہ ان کے ایک آفت اوپر ہے، لیکن انسانی دماغ پہ اثرات ہوتے ہیں۔ دوسرا ہے PTSD، پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر، آپ نے پڑھا ہوگا، گوگل میں بہت کامن ہے، لوگ اس کے بارے میں بات کرتے ہیں، جو انسانی دماغ پہ ایک بیماری ہے وہ آ سکتی ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ ڈپریشن عام طور پہ 10% 15% لوگوں میں ہوتا ہے معاشرے میں، لیکن جو کنفلکٹ زون والے لوگ ہیں ان میں یہ ڈبل ہوتا ہے۔ جو ڈپریشن کے مریض پرانے ہیں ان کی ڈپریشن ریلیپس ہو کے آ جاتی ہے دوبارہ، جو پہلے پر میں علاج ہوا تھا، اچھے تھے، نارمل تھے، وہ دوبارہ ڈپریشن میں ریلیپس ہو جاتے ہیں، اور نئے ڈپریشن کے لوگ آئیں گے۔ انزائٹی بڑھ جائے گی، اس کے ساتھ ساتھ ڈیلوژنل ڈس آرڈر، لوگ ڈیلوژنل ہو جاتے ہیں، ایون کہ سائیکوسس کے کیس آ جاتے ہیں۔ ایک اہم چیز ہے جو مسٹرسٹ، غیر یقینی سچویشن، کہ میں آپ کے اوپر اعتماد نہیں کرتا ہوں، آپ میرے اوپر اعتماد نہیں کرتے ہیں، ہر بندہ برا لگتا ہے، ہر بندہ ایک شک کی نگاہ سے ایک دوسرے کو دیکھا جاتا ہے، یہ بہت بڑا ٹراما ہے انسانی دماغ کے اوپر۔ تیسرا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ میچور ہیں، سمجھتے ہیں، واقعات کو دیکھا ہے، پڑھا ہے، وہ کسی حد تک ان شاکس کو آبزرو کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جو بچے ہیں، جو ویمن ہیں، فیمیل ہیں، وہ بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ وہ انزائٹی، اسٹریس، اور سب سے زیادہ جو ان کے فیوچر پہ جو بچوں کے دماغ کے اوپر اس کے اثرات ہوتے ہیں وہ کیٹاسٹروفک ہوتے ہیں، بعد میں وہ ڈپریشن میں جاتے ہیں، HD میں جاتے ہیں، PTSD میں جاتے ہیں، ڈیلوژنل ہو جاتے ہیں، اور غیر یقینی سچویشن ہمیشہ۔ اور سب سے اہم جو نقطہ ہے، ہیٹرڈ ڈیولپ ہوتا ہے، نفرت ڈیولپ ہوتا ہے، ایک خام خواہ نفرت، ایک کسی کا تضاد ہے تو نفرت ہوتا ہے، لیکن ایک اینگر آپ کے اندر لاشعور میں جس کا آپ کو خود اندازہ نہیں ہے، آپ خود پتہ نہیں ہوتا ہے کہ میں یار اینگر میں ہوں، میں غصہ کر رہا ہوں، میں نفرت کر رہا ہوں، جس کا آپ کو خود بھی اندازہ نہیں ہے، لیکن آپ ہیٹرڈ کر رہے ہیں، آپ ہیٹرڈ کر رہے ہیں اپنے معاشرے سے کہ میرا معاشرہ کیوں خراب ہے، آپ ہیٹرڈ کرتے ہیں کہ یہ ڈاکٹر الیاس کیوں خراب ہے۔ آپ کے نظر میں ہر چیز خراب ہے، معاشرہ بھی خراب ہے، انوائرمنٹ بھی خراب ہے، لوگ بھی خراب ہیں، سڑکیں بھی خراب ہیں، ہر چیز خراب ہے۔ ایک نفرت، آپ اندازہ کریں، ایک نفرت دماغ میں بار بار آ رہا ہو، اس کے کیا کانسیکوینسز انسان دماغ پہ ہوتے ہیں۔ ویمن، چونکہ وہ سب سے زیادہ، میں اگر کہوں تو غلط نہ ہو شاید، سب سے زیادہ مظلوم ترین طبقہ وہی ہے جس کی زبان بند ہے ہمارے کلچر میں، جو بول نہیں سکتا، جو اپنا شیئر نہیں کر سکتا، جو اپنے معاملات نہیں بتا سکتا، وہ بیچارہ سب سے زیادہ مظلوم ہے، اندر دماغ میں رکھتا ہے تمام باتوں کو، تو وہ ایک لاوا کی طرح کہیں پٹ کے جو ہے وہ کسی بھی بیماری کی شکل میں وہ آ سکتا ہے۔ بٹ اگر ایک ایشو اتنا امپورٹنٹ ہے کہ اٹس گونا افیکٹ ناٹ اونلی یو بٹ یور نیکسٹ اپ کمنگ جنریشنز ایز ویل، تو ریہیب سینٹرز کی اور کنسلٹنٹس کی یہاں پر کتنا رول ہے کہ وہ ان چیزوں کو پراپرلی ایڈریس بھی کریں۔ اگر کوئی بندہ کسی ٹرامیٹک سچویشن سے گزرا ہے
تو وہ ان طرح کی چیزوں کو ایڈریس کرے, چاہے وہ 1-to-1 کرے یا ریہیب سینٹرز میں کرے. دیکھو یہ اتنا امپارٹنٹ ہے. مثال میں آپ کو دے رہا ہوں, سمپل بات کو سمپل کرتے ہیں. ایک بچہ ہے, انجرڈ ہے, اس کو فوراً لایا جاتا ہے ایمرجنسی میں, ڈاکٹر سوچر موچر وغیرہ ٹریٹمنٹ اینٹی بائیوٹک شروع کرتا ہے, ڈیبرائمنٹ وغیرہ کر کے. ابھی وہ بچہ ایک تو درد اور فکر ہاتھ کا تو ہے, لیکن اس کے دماغ میں کیا کیا سوالات, لوگ مجھے کیا کہیں گے, اسٹگما میرے ساتھ اٹیچ ہے. اور اس بچہ وہ جو وہاں پہ, یہ بچہ ہو بڑا ہو جو بھی ہو, وہ داخل ہے, ہاتھ اس کا انجرڈ ہے, پیچھے فیملی کے بارے میں کیا سوچ رہا ہوگا کہ میں تو ادھر داخل ہوں, ہیلپ مل رہا ہے, فیملی کا کیا حال ہوگا, اور کیا یہ اینڈ ہے میرے ہاتھ کا یا دوبارہ اور کوئی واقعہ ہوگا. یہ تمام سوالات اس بچے کے یا اس بندے کے دماغ میں آتے رہتے ہیں. وہ اپنے فیوچر کو اس وقت ڈارک دیکھ رہا ہوتا ہے. ایسے سچویشن میں سائیکولوجیکل یا مینٹل ویل بینگ کے ریسورسز کو موبلائز کرنا بہت امپارٹنٹ ہے. جتنا آپ زخم کو بڑھتے ہیں یا سوچر لگاتے ہیں یا اس کی ڈیبرائمنٹ کرتے ہیں, اسی طرح مینٹل آپ کی جو برین اس کا بریک ڈاؤن ہوا اس کو بھی ٹھیک کرنا اتنا ہی ضروری ہے. وہاں پہ ری ایشورنس, وہاں پہ کونسلنگ, وہاں پہ اس سے بات کرنا, وہاں پہ اس کو تسلیاں دینا. تسلی سے مراد طفلی تسلی نہیں دینا, سائیکولوجیکلی سائنٹیفک تسلی دینا. اس کو اپنے لور کے ساتھ ملا لینا, ان سے رابطہ برقرار رکھنا, اس کو تمام چیزیں نیوٹرلائز کرنا تاکہ اس ہیلنگ کے ساتھ اس کا مینٹل ہیلنگ بھی ہو. دیٹس ویری امپارٹنٹ. یہ نہ ہو تو وہ سمجھو آدھا اپنے کام کیا آدھا رہتا ہے. اور اسی وجہ سے بہت سارے بچے یا بڑے دوسرے لوگ جو ہاسپٹل سے نکلتے ہیں وہ 8 مہینے 10 مہینے تک مینٹل شاک سے نہیں نکلتے. وہ کام چھوڑ دیتے ہیں, نوکری چھوڑ دیتے ہیں, زندگی کے تمام کام چھوڑ دیتے ہیں. سب سے زیادہ اہم ہے کہ آپ اس طرح کے خدا نخواستہ ہے سچویشن میں جس میں وار, کیٹاسٹروفی, چاہے وہ فلڈ ہو, چاہے ارتھ کویک ہو, چاہے وار ہو, یہ بڑا کیٹاسٹروفک ہے. تو ہمیں لوگوں کی مینٹل ہیلتھ کی اتنا ہی خیال رکھنا چاہیے جتنا ہم ان کے خوراک کا, جتنا ہم ان کے سائے کا, جتنا ان کے دوسرے چیزوں کا خیال رکھ رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب, ایک انڈیویجول جو تھوڑا بہت شعور خود میں بھی رکھتا ہو, جو کہ تھوڑا پڑھا لکھا ہو, تھوڑا اس نے سوشل میڈیا دیکھا ہو, تھوڑی اویئرنیس ہو, اگرچہ اس کو پتہ ہے کہ وہ تھوڑا بہت ٹرامیٹائز ہے, PTSD سے گزر رہا ہے, وہ اپنے ڈیلی لائف میں کیا چینجز کرے کہ وہ اس چیز سے نکل پائے؟ یہ بہت اچھا سوال ہے. دیکھیں اس میں 8-10 جو سائنٹیفک میجرز ہیں, صرف لفاظی نہیں کروں گا کہ یہ کرے وہ کرے. سائنٹیفک میجرز جو سائنس نے ثابت کیے ہیں, ریسرچ پیپرز ہیں جو سائنس اور WHO بڑے بڑے ادارے ریکمنڈ کرتے ہیں. ایسے سچویشن میں جہاں ڈیزاسٹر ہو, جہاں کوئی وار خدا نخواستہ چل رہا ہو, جہاں پہ کوئی فلڈ ہو, جہاں پہ کوئی ارتھ کویک ہو, وہاں کے لوگ جو ہم نے بات کی کہ یہ ایشوز ہوتے ہیں, 8-10 چیزیں ان کو کرنا چاہیے. دیکھو کچھ چیزیں ہیں ہم مدد کر سکتے ہیں, ہم کسی چیز کو میٹیگیٹ کر سکتے ہیں, نمبر انٹینسٹی کو کم کر سکتے ہیں, ختم نہیں کر سکتے. دیکھو اس طرح کی کوئی ڈیزاسٹر جب بھی ہو, کوئی کیٹاسٹروفی ہو, کوئی ارتھ کویک ہو, کوئی فلڈ ہو یا کوئی وار ہو. ابھی ریسنٹلی یہ جو یوکرین کا وار ہم دیکھ رہے ہیں, ابھی انفارچونیٹلی یہ وار جو ہم دیکھ رہے ہیں اپنے ریجن میں, ہم سارے پریشان ہیں. ہم روزانہ ٹی وی دیکھو, یوٹیوب دیکھو, کیا ہوگا ابھی کیا ہوگا, اس چینل کو دیکھو, اس چینل کو دیکھو, اس چینل کو دیکھو, اپڈیٹ کی طرح ایک بے چینی میں. اب اپڈیٹ کیا ہونے والا ہے, کیا ہونے والا ہے. اب اس بے چینی میں آپ اپنے آپ کو 20-24 گھنٹے رکھیں گے اور ہفتہ بھر اسی میں رہیں گے, آپ کے دماغ کے اندر اتنے زیادہ نقصانات ہوں گے جس کا اندازہ آپ کو نہیں ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ سب سے زیادہ اپنا جو ڈسٹریس اندر ہے وہ کسی دوست کے ساتھ بیٹھ کے شیئر کریں کہ یار میں اس واقعے سے ان دنوں بہت پریشان ہوں, یہ جو ہو رہا ہے اس سے میرا جو دماغ دل بہت پریشان ہے, اس کو شیئر کریں. پھر یہ کریں کہ مائنڈ فلنس ایک پریکٹس ہے, ہم اپنے ویڈیو میں سامعین کو بتا دیں گے کہ کس طرح مائنڈ فلنس کرتے ہیں. وہ ہمارے چینل کو جو ہمارے سامعین ہیں وہ سبسکرائب کریں گے تو وہاں ان کو مائنڈ فلنس کے طریقے ڈیمونسٹریشن ہم بتا دیں گے کس طرح کرتے ہیں. مائنڈ فلنس بہت سائنٹیفک ایویڈنس بیسڈ ہے, وہ کریں. دوسرا جو ہے ایکسرسائز بہت ضروری ہے, اسپورٹ بہت ضروری ہے, اچھا خوراک ملے وہ بھی بہت ضروری ہے. یہ 3-4 چیزیں. اس کے علاوہ دین کی طرف بھی جانا. دین دیکھو ہر انسان, میں کسی خاص دین کی بات نہیں کر رہا ہوں, ہر دین کے اپنے اصول اور وہ ہوتے ہیں
کہ کچھ چیزیں اللہ پاک کی طرف سے ہیں، کچھ چیزیں میرے کنٹرول میں نہیں ہیں، اور جب سے دنیا بنی ہے تھوڑا سا چیزوں کو نیوٹرلائز یا جنرلائز کریں، کیا یہ پہلی آفت ہے یا کہ پہلا مشکل ہے میرے اوپر، یہ تو زندگی کے حصے ہیں، ہم اپنے آپ کو تیار کریں۔ اور یہ بھی دیکھیں ایک اچھی چیز بھی ہے اس میں، نو ڈاؤٹ کو نقصانات ہیں، ایک ٹرم ہمارے بولتے ہیں پوسٹ ٹرامیٹک گروتھ، وہ پازیٹیو ہے۔ ابھی اس طرح کے سچویشن کے بعد آپ کا لاشعور ایک باؤنس بیک کرے گا۔ باؤنس بیک میں یہ ہوگا کہ آپ کے اندر انرجی آ جائے گی، آپ تیاری کرو گے، آپ گھر بنانے کے لیے سوچو گے، مستقبل کے لیے سوچو گے، آپ تمام چیزوں میں ایک ایسا آپ کے اندر قوت اور ایک انرجی آ جائے گی کہ آپ پوسٹ ٹرامیٹک گروتھ کی طرف جاؤ گے، جو ایک پازیٹیو چیز ہے۔ یہ تمام چیزیں کر کے کسی حد تک ہم اپنے مشکلات کو کم سے کم کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب لیٹ سے کوئی بندہ اس نے یہ جو نن میڈیکیشن اور نن فارماسیوٹیکل ٹریٹمنٹ ہے اس پہ اس نے کام کیا، اس نے اپنا ایکسرسائز بھی کیا، اسپریچول انلائٹمنٹ کی طرف بھی گیا، لیکن اسٹل وہ ایک کرٹیکل کنڈیشن میں پہنچ چکا ہے، چاہے وہ ٹراما ہو، PTSD ہو، یا پینک اس کو ہو رہا ہے، پینک ڈس آرڈر ہو رہا ہے۔ when is the stage you think that he or she should consult a doctor, a specialist؟ اور وہ کیا وہ حکیم کے پاس جانا، کسی اسپریچول انلائٹمنٹ والے کے پاس جانا برابر ہے اسی طرح کہ وہ ایک اسپیشلسٹ، اس فیلڈ کے اسپیشلسٹ کی طرف چلا جائے؟ دیکھو میں تو وائس ورثہ کہوں گا کہ چاہے کہ وہ ڈاکٹر یا مینٹل ہیلتھ پروفیشنل کے پاس جائے، مینٹل ہیلتھ پروفیشنل والے کو اس کی طرف جانا چاہیے یا ادھر پہنچنا چاہیے اس طرح کے زون میں جب یہ چیزیں ہو رہی ہیں۔ لیکن انفارچونیٹلی کبھی کبھی آپ وہاں پہنچ نہیں پاتے یا وہاں سروسز نہیں ہوتے ہیں، تو اس صورت میں آج کل دنیا بہت آسان ہے، آپ مینٹل ہیلتھ پروفیشنل سے رائے لے سکتے ہیں، ان سے رابطہ کر سکتے ہیں، آن لائن بھی کر سکتے ہیں، فزیکل جو آپ کے گرد میں جو ڈاکٹرز ہیں یا ہیلتھ ہاسپٹلز ہیں وہاں سے رابطہ کر سکتے ہیں، ہیلپ لائن بھی ہیں۔ کبھی کبھی سچویشن اتنا ورس ہوتا ہے کہ چار میرے پاس ایک مریض آتا ہے، کہتا ہے 4 دن سے میں اس واقعے کے بعد جو ہو رہا ہے وہ نیند مجھے نہیں آ رہی ہے۔ 4 دن سے اگر ایک بندہ نہ سو جائے، 5 دن کے بعد تو پھر تو سمجھو نقصان ہو گیا، تو اس سے بہتر ہے کہ وہ اس وقت دوائی لے۔ ایسے مریضوں کے لیے یا ایسے لوگوں کے لیے، کیونکہ وہ ڈیزیز کے حد تک پہنچ گئے ہیں، بیماری کے حد تک پہنچ گئے ہیں، وہ ضروری ہے کہ علاج کے لیے جس میں دوائیاں ہیں یا دوسری تھراپیز ہیں وہ بہت ضروری ہے۔ شارٹ ٹرم میں ہم دوائی دے دیتے ہیں جس مریض ریلیکس ہو، نیند اچھی ہو، بے چینی ختم ہو، ٹائرڈنس ختم ہو، تو اسی انرجی آ جائے، برداشت آ جائے، یہ چیزیں ہوں۔ دوائیاں ہیں، اچھی دوائیاں ہیں، سائیڈ افیکٹ بھی نہیں ہے، اور وہ نزدیکی کسی بھی مینٹل ہیلتھ پروفیشنل کو رابطہ کرنا میں سمجھتا ہوں اس کے ساتھ بہت ضروری ہے۔